بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حدیہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بابرکت اور سعادتوں سے بھری ہوئی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز شہید بغداد عالم ربانی حضرت مولانا امام سید الحق محمد عاصم قادری محدث بدایونی رحمہ اللہ کے اس کلام سے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تصور میں بسالی آنکھیں، کسی کی آنکھوں کے بارے میں کہا تھا کہ جب تصور میں بسالی آنکھیں ساری دنیا سے ہٹا لی آنکھیں، جب تصور میں بسالی آنکھیں ساری دنیا سے ہٹا لی آنکھیں، اے اجل شوق سے آجا ہم نے، اے اجل شوق سے آجا ہم نے سبز گنبد پہ جمالی آنکھیں، اے اجل شوق سے آجا ہم نے سبز گنبد پہ جمالی آنکھیں۔ اور عرض کیا تھا کہ خاک طیبہ ہے خبردار قمر، قمر یعنی چاند، تو چاند نکلا ہوا ہوتا ہے 14ویں کا، تو اس کا رخ ایسے ہوتا ہے زمین کی طرف، اور نیچے زمین ہے اوپر چاند ہے، تو اس مضمون کو اس طرح باندھا تھا کہ خاک طیبہ ہے خبردار قمر، خاک طیبہ ہے خبردار قمر، اس کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں، خاک طیبہ ہے خبردار قمر، خاک طیبہ ہے خبردار قمر، اس کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں۔ اور قدسیوں نے پے دیدار نبی، قدسی یعنی فرشتے جب نبی کریم معراج میں تشریف لے گئے، اس منظر کو اس طرح باندھا ہے کہ قدسیوں نے پے دیدار نبی آب کوثر سے کھنگالی آنکھیں، آب کوثر سے کھنگالی آنکھیں، اور بحر رحمت میں تلاطم آیا، بحر رحمت میں تلاطم آیا، جب ذرا ہم نے بھگالی آنکھیں، جب ذرا ہم نے بھگالی آنکھیں، بحر رحمت میں تلاطم آیا، جب ذرا ہم نے بھگالی آنکھیں۔ اور مقطع میں کہا تھا کہ
حشر میں سامنے ان کے عاصم، حشر میں سامنے ان کے عاصم، شرم عصیاں سے جھکا لی آنکھیں، شرم عصیاں سے جھکا لی آنکھیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی ولادت باسعادت ہونا، اس موقع کو عالم اسلام میں عید میلاد کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس کو خوشی کا دن مانتے بھی اور خوشی مناتے بھی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ خوشی کیوں منائی جائے گی؟ کیا خوش ہونا یہ کوئی دین کا کام ہے؟ کیا کسی خوشی پر خوش ہونا کیا اس کی اجازت ہے؟ آخر خوشی کا یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ کسی بھی چیز پر خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کامیابی پر خوشی کس لیے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ فلیفرحوا، تو ضرور خوشی مناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 58 اور آگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھ لیا ہے۔ مما یجمعون کے بارے میں مفسر کہتے ہیں کہ مما یجمعون سے سونا اور چاندی مراد، دنیا کا مال اور اسباب مراد ہے، دولت، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ مراد ہے، دنیا کے ساز و سامان مراد ہے، کہ ان کو جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اس کو جمع کر کے رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اب آپ ذرا سوچیں، خوشی منائی جا سکتی ہے کئی طرح۔ مال کو جمع کر کے نہ رکھو، خوشی مناؤ، اس کا کیا معاملہ ہے؟ مال کو جمع کرنے کی نفی اور خوشی منانے کا حکم، اس میں آخر رشتہ کون سا ہے؟ بھائی ہم نے آپ سے کوئی اچھی بات کہی، آپ خوش ہو گئے، اس میں نہ کوئی خرچہ ہوا، نہ مال خرچ ہوا، نہ کوئی پیسہ، خوشی منائی آپ نے۔ کوئی اور اچھی بات ہوئی، امتحان میں بچہ پاس ہوا، گھر میں آ کر رزلٹ دکھایا، باپ کو بہت خوشی ہوئی، اس میں کیا خرچہ ہوا؟ آپ ایک مسلمان سے کئی دنوں کے بعد ملے، اپنے دوست سے، آپ جب ملے تو آپ بہت خوش ہوئے، اس میں خرچہ کیا ہوا؟ کوئی خرچہ نہیں اس میں، نہ اس میں کوئی زمین جائیداد بکی، نہ کوئی لائٹ بتی خریدی گئی، نہ کوئی مٹھائیاں بنی۔ خوشی کا اظہار، جذبہ جو ہے وہ دل کا جذبہ ہے۔ خوش ہو جانا، مسکرا دینا، اچھا محسوس کرنا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے خرچے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی بغیر خرچے کے نہیں ہوگی۔ یہ ویسی خوشی نہیں ہے جیسی تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی ہوتی، یہ اللہ کے فضل اور رحمت مخصوص کی خوشی ہے، یہ ویسی نہیں ہے جیسا بیٹے کے پاس ہونے پر ہوتی، کیونکہ یہ وہ خوشی ہے کہ جس خوشی کے مقابلے پر پیسہ جمع کر کے نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ پیسہ مال جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہے کہ خوشی مناؤ۔ تو ایک اشارہ یہ ملا کہ اس خوشی میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اب خوشی میں مال کیسے خرچ ہوگا؟ خوشی میں جوا کھیل کے مال خرچ ہو جائے، خوشی میں سود کا معاملہ کر کے مال خرچ ہو جائے، خوشی میں اور کوئی ناجائز کام کر کے ناچ کرا لو، گانے کرا لو، مال خرچ ہو رہا ہے، یہ مطلب اس آیت کریمہ کا نہیں، کیونکہ حرام اور ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرنا تو منع ہے، وہ تو کر نہیں سکتے۔ پھر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش بھی ہو اور یہ مال جمع کرنے سے بہتر بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسے موقعوں پر جب مال خرچ کیا جائے
تو وہ حرام و ناجائز کام میں نہ ہو. مثلاً آپ جلوس نکالیں گے, آپ جھنڈیاں بنائیں گے, مال خرچ ہوگا, بالکل کیجئے. آپ عطر لگائیں گے, خوشبو لگانے میں مال خرچ ہوگا, لگائیے. آپ مٹھائی اور سوئیاں بنائیں گے, ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر خوشی کا اظہار کریں گے, بالکل منائیے. حسب حیثیت نئے کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار ہوگا, آپ کر سکتے ہیں. مریض کی عیادت کر کے اس کے علاج کا خرچ برداشت کر کے خوشی کا اظہار ہوگا, آپ کر سکتے ہیں. اپنے گھر کو صاف کر کے, سڑکوں کو صاف کر کے, شہر کو صاف کر کے خوشی کا اظہار ہوگا, آپ کر سکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نگر پالکا بھی عید میلاد النبی میں شریک ہے, گڈھے بھروائے جا رہے ہیں. شریک ہوئی, کوئی مشکل کی بات نہیں. لیکن اب آپ ڈی جے لے آئے اور آپ ڈی جے کی دھن پر ناچیں اور تھرکیں, تو یہ خوشی جو ہے یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں. ناچ گانا خرافات, آپ درود پڑھیں, نعت پڑھیں, خوش ہوں, خوشی کا اظہار کریں. پرانے زمانے میں خوشی کا اظہار لوگ غلاموں کو آزاد کر کے کرتے تھے. اس زمانے میں آپ قرض کو معاف کر کے کر سکتے ہیں, خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 100 روپے مثلاً, تو آپ کہیے کہ 2 روپے میں معاف کرتا ہوں, 1 روپیہ میں معاف کرتا ہوں, اب مجھے 100 نہ لوٹانا, 1 معاف کر دیا, 99 واپس کر دیں. حسب حیثیت, جیسی توفیق اور حیثیت ہو. کیا ایک شخص جو 1 روپیہ یا 10 روپے کماتا ہے, کیا اسے خوشی کا حق نہیں ہے؟ کیا صرف مالدار لوگوں کو خوشی کا حق ہے؟ ایسا نہیں. تو ایک ہمارے نزدیک 1 روپیہ یا 1 لاکھ روپے یا 1 کروڑ یا 10 کروڑ روپے, اللہ کے نزدیک تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں. خلوص اور محبت کی اہمیت ہے. تو اگر کوئی شخص 1 روپیہ بھی معاف کرتا ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشی منا رہا ہے, تو اس کا یہ 1 روپیہ ان لاکھوں کروڑوں روپے سے بہتر ہے جو دکھاوے کے لیے کی جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو خوشی کا اظہار جائز طریقے پر خرچ کر کے, اور یہ خوشی اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھ لیا ہے, خرچ نہیں کیا ہے, کل کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے. کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, غالب نے کہا تھا, کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں, یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. کل کے لیے آج مال بچا کے کیا رکھنا؟ جو سانس جا رہی ہے لوٹے گی کہ نہیں لوٹے گی کسے معلوم. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو جاؤ. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ کے فضل اور رحمت میں سے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے فضل اور رحمت میں سے نبی نہیں آتے تو پھر عید میلاد النبی کی خوشی نہیں منائی جائے گی. اور اگر حضور کسی بھی زاویے سے اللہ کی رحمت یا اللہ کا فضل لے کر آئے ہیں, تو پھر قرآن کے حکم کی روشنی میں فَلْيَفْرَحُوا کہہ کر اللہ نے خوشی منانے کا ایک پیغام دے دیا ہے, حکم دے دیا ہے. اب اس خوشی میں کنجوسی اور بخالت سے کام نہیں لیا جائے گا, بلکہ جس حیثیت سے اللہ نے نوازا ہے اس حیثیت سے اس خوشی کا اظہار کیا جائے گا. اور یاد رکھو, لا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں فضول خرچی نہیں ہوتی کوئی. آپ اپنا گھر بار بیچ کر, زمین جائیداد بیچ کر, زندگی بھر کی کمائی کسی غریب کے علاج میں لگا دیں تو فضول خرچی نہیں کہلائے گی. ہم میں سے ہر آدمی, ہم لوگ اس مرتبے کے نہیں ہیں کہ اپنا سب کچھ کسی اور کو دے دیں, ہے نا. ظاہر سی بات ہے, بہت ذمہ داریاں ہیں, بیوی بچے ہیں, گھر ہے, سب ہے, ماں باپ ہے. لیکن اللہ کے کچھ بندے اس مرتبے پر فائز تھے کہ جو صبح سے شام تک کماتے تھے, مغرب کے بعد سارا کچھ خرچ کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے کہ کل پھر اللہ دینے والا. تو یہ ان کے رتبے. جیسے سرکاروں کو دیکھو, بڑے سرکار چھوٹے سرکار کوئی کسی غریب مسکین گھر کے فرد تھوڑی تھے, یمن کے شہزادے تھے, بڑے بڑے گھروں سے تعلقات. کہاں آ کر بس گئے؟ کٹیا میں. کیا جمع کیا؟ کیا کچھ نہیں آتا ہوگا ان کے پاس. بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جن کی بارگاہوں میں بادشاہ نذرانے لے کر آیا کرتے تھے. کیا کیا ان نذرانوں کا؟ بڑی بڑی جاگیریں دے دیتے تھے بادشاہ کے حضور, آپ کے نام جاگیر ہے, آپ کے اور آپ کے مریدین اس سے کھائیں گے, اور جو آنے والے ہیں خانقاہ میں وہ کھائے. کیا ہوا اس کا؟ محبوب الہی کا آستانہ دیکھا. سلطان جی محبوب الہی بدایوں کے, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
کتنا بڑا دربار تھا، صبح سے شام تک نذرانے آتے رہتے. کیا ہوتا تھا؟ مخلوق خدا پر خرچ کر دیا کرتے. تو یہ اس پائے کے لوگ ہیں. ہم اس پائے کے نہیں ہیں، کسی پائے کے تو ہیں، کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہیں نا. 10 روپے 20 روپے 100 روپے کی بھی حیثیت نہیں ہے کیا؟ گھر بیچ کر زندگی بھر کی کمائی خرچ کرنے کو نہیں کہا جا رہا ہے. فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ جس انداز میں چاہیں جائز طریقے پر خوشی منائیں. لوگ جو ہے وہ ناچ گانے کرا کے بھی خوشی منا لیتے ہیں، یہ طریقہ ناجائز. آپ جائز کام کریں. آپ کھانا کھلا کر خوشی منائیں اور لائٹنگ کرا کر خوشی منائیے، چراغ جلا کر خوشی منائیے. جس طرح ہو سکے ایک موم بتی جلائیے، قرآن شریف پڑھیے، درود پڑھیے، خوشی کا اظہار کرو. کچھ خرچ کرو، وقت لگاؤ، پیسہ خرچ کرو، دماغ لگاؤ، خوشی تو مناؤ. کچھ تو کیجیے آپ. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میں سے شمار کیا جائے تو پھر فَلْيَفْرَحُوا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر رسول کا آنا یہ سب دونوں چیزوں میں سے نہ ہو تو پھر خوشی منانے کا جواز نہیں نکلتا. مفسرین اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے مراد اسلام اور قرآن. کہ قرآن تمہیں ملا، اسلام تمہیں ملا، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسلام اور جنت اس سے مراد ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن اور ہدایت اسلام اس سے مراد، دین اس سے مراد ہے. میں یہ کہتا ہوں اس سے آپ قرآن کو مراد لیں، اس سے آپ دین اسلام کو مراد لیں، اس سے اللہ کی ہدایت کو مراد لیں، اس سے آپ جنت کو مراد لیں. اس سے کچھ لوگوں نے تزکیہ نفس کو مراد لیا ہے. آپ جو چاہے مراد لے لیں. آپ قرآن مراد لیں گے، میں کہوں گا قرآن آیا کہاں سے ہے. آپ دین مراد لیں، میں پوچھوں گا دین لایا کون ہے. آپ تزکیہ نفس مراد لیں، میں کہوں گا کہ تزکیہ کرتا کون ہے. آپ جنت مراد لیں، میں کہوں گا جنت میں لے کر کون جا رہا ہے. غرض یہ کہ آپ کچھ بھی مراد لے لیں، اگر قرآن مراد لو گے تو رسول کا آنا ثابت ہوگا. جنت مراد لو گے رسول کی شفاعت ثابت ہوگی. ایمان مراد لو گے رسول کا کلمہ پڑھانا مراد ہوگا. غرض یہ کہ جو مراد لو رسول اللہ کی آمد اس میں ہر حال میں بیچ میں اٹکی ہوئی ہے. جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے، جب تک ولادت ثابت نہ ہو، نہ قرآن کا ثبوت ہے، نہ اسلام کا ثبوت ہے، نہ جنت کا ثبوت ہے، نہ تزکیہ کا ثبوت ہے. اب یہ دیکھو، یہ باتیں تو ایک ڈائلاگ کی ہو گئی، یہ ڈائلاگ کی بات ہو گئی نا کہ یہ ویسا ہے اور ویسا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، یقیناً ہے. اور اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کہاں ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ خبر آئی کہ ایک ملکہ چل دی ہے آپ کے یہاں آنے کے لیے. ٹھیک، آپ کی تو حکومت پرندوں وغیرہ سب پر تھی، بتاتے تھے آ کے، بتایا اور یہ بھی بتایا کہ بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس جس پہ بیٹھتے ہیں نا. تخت بادشاہوں کا جو ہوتا ہے، تو تخت بہت بڑا تخت تھا، سونے چاندی جواہرات کا، بہت ہیوی، اس اسٹیج سے بھی بڑا. آپ نے یہ چاہا کہ جب وہ آ رہی ہے تو میں اس کا تخت اٹھوا لوں اس کے یہاں محل سے، اور جب وہ آئے تو اس کے استقبال اسی کے تخت پہ کیا جائے. کیا منگوانا چاہتے تھے؟ زور سے بولیے ذرا. تخت منگوانا چاہتے تھے. اور وہ اتنا بڑا تھا اور 2-2.5 مہینے کی مسافت تھی حضرت سلیمان کے دربار سے اس دربار، اس ملکہ کے محل میں. اب شہر سبا سے حضرت سلیمان کے دربار میں تخت اٹھا کے لانا ایک بہت بڑا کام تھا. تو آپ نے اپنے دربار میں ذکر کیا کون لائے گا؟ تو ایک عفریت یعنی جن، جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. ایک جن کھڑا ہو گیا کہ میں لے آؤں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے کہ صاحب اتنی دیر میں؟ کا نہیں، اتنی دیر نہیں. اور وہ بھی کوئی بہت دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں مانگ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا بس دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. نہیں، اور جلدی. تو ایک ان کا ایک امتی کھڑا ہوا. وقال الذی عنده علم من الکتاب. تو آپ کا ایک صحابی کھڑا ہوا، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا آپ کے دربار میں. اس نے کہا کہ میں، وہ نبی نہیں تھا، وہ اللہ کا ایک ولی تھا. اس نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا علم من الکتاب، علم جو ہے
علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علم نقرہ ہے، کتاب معرفہ ہے، کتاب تو متعین ہے کہ کون سی کتاب ہے، علم متعین نہیں ہے، ایک کتاب کا کچھ علم کچھ علم، کتاب کا پورا نہیں، پورا علم تو نبی کو تھا، نبی موجود ہے سلیمان علیہ السلام، وہ کہا کہ ایک دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا، وہ نبی نہیں تھا نہ جنات تھا، وہ ایک انسان تھا، اور وہ یقیناً اللہ کا ولی ہوگا جب اتنی بڑی بات کر رہا ہے، تو ایک ولی نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کا بھی، اس نے کہا میں لے کے آؤں گا اس جن کے مقابلے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زمانے بھر کے جنات اللہ کے ایک بندے سلطان اور عارفین کے سامنے سر پھٹک پھٹک کر کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا جس کے سامنے جن پیچھے رہ گیا، اور یہ رحمت للعالمین کی امت کا ولی ہے جس کے سامنے دنیا کے آصف، جنات، شیاطین، جادو، سفلی سب پانی بھرتے، الٹا لٹکا دیتے سرکار، الٹا۔ تو کیا کہا اس نے؟ انا آتی کبھی، کون لائے گا اس کو؟ میں لے کر آؤں گا، لانے کی نسبت اپنی طرف کی، اتنا بڑا تخت 2 مہینے کی مسافت سے اٹھا کر لانا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں لے کر آؤں گا۔ ابھی کوئی ذکر نہیں آیا کہ کس کی مدد سے لاؤں، کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ انا آتی کبھی، آپ کے پاس میں لے کے آؤں گا اسے۔ اور کب تک لاؤ گے بھائی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر کہ آپ پلک جھپکائیں گے اور میں لے آؤں گا، آپ پلک جھپکائیں اور میں لے آؤں۔ اب سوچو کہ جو آپ ولیوں کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے تو فٹاک سے کیوں ہو جاتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے ولیوں کو؟ اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، جو کرامت عطا کی ہے، وہ کرامت ایسی ہے کہ کوئی کام کرنے کی اگر ولی ٹھان لے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے کی دیر، پلک جھپکنے کی دیر۔ اور پلک جھپکنے کی دیر کا حال کیا ہوا؟ فلما رآہ مستقرا عنده، وہ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا، بس اللہ کے اس ولی نے کہا ہے اور وہ تخت حاضر تھا، تو کیا آ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس؟ وحی آ گئی؟ نہیں آئی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا؟ نہیں۔ کوئی ہدایت کا پیغام، کوئی دسترخوان، کوئی کھانا اوپر سے اللہ کی طرف سے کچھ آیا؟ آسمان سے کچھ اترا؟ کیا آیا؟ کس کا تخت آیا جو اس وقت تک ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی؟ ابھی تو وہ آ رہی تھی آپ کے پاس، ایک دنیا دار ملکہ کا تخت ہیرے سونے چاندی سے جڑا ہوا، وہ جب آ گیا تو آپ نے کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ تخت کا آنا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ انبیاء کے نزدیک رب کا فضل تو یہ بھی ہے کہ ایک ملکہ کا تخت ان کے بارگاہ میں چلا ہے۔ اب سوچو کہ جب کسی سونے چاندی کے تخت کا آ جانا اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ رحمت عالم کہ جس کے صدقے میں زمین و آسمان بنائے گئے، اللہ کا عرش اس کے صدقے میں بنا ہے، عرش و کرسی اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کا دنیا میں آ جانا اگر اللہ کا فضل نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، اللہ نے اس دنیا پر اپنا فضل نازل ہی نہیں کیا۔ تو تخت کا آنا اللہ کا فضل ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں سلیمان علیہ السلام کا قول آیا، کیا آیا؟ کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جب وہ تخت آنا اللہ کا فضل ہے، یقیناً ہے، تو پھر اس کا آنا کہ جس کے صدقے میں عرش بنا ہے، کرسی بنائے گئے، جنتیں بنائی گئی، زمین و آسمان بنائے گئے، اس کا دنیا میں آنا، اور یہ بھی کوئی قیاس مال فارق نہیں ہے، یہ بھی ایسا قیاس نہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا لے لیا آپ نے۔ اگر رسول کا آنا، اگر رحمت پر، اگر اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کی بات کی جا رہی ہے، کوئی ایک نعمت تمہیں مل جائے، کوئی ایک نعمت آپ کو حاصل ہو جائے، کسی ایک جگہ کے لوگوں کو حاصل ہو جائے، جیسے مان لو اس تفسیر میں آ کے اسلام اللہ کی رحمت ہے، تو اسلام قبول کرنے والے کے لیے رحمت ہے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو اس رحمت سے کیا ملے گا؟
ابو جہل کو کیا ملا اس رحمت سے؟ ابو لہب کو کیا ملا اس نعمت سے؟ اس رحمت سے کیا حصہ ملا ابو جہل کو؟ اس رحمت سے مشرکین کو جو ایمان نہیں لائے ان کو کیا حصہ ملے گا؟ اسلام رحمت ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام رحمت ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، بہائم اور جانوروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، سمندر میں رہنے والے جانوروں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت اور مشرکین و کفار کے لیے رحمت۔ تو رسول اللہ کو سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس رحمت کی آمد پر فَلْيَفْرَحُوا، کیوں نہ خوشیاں منائی جائے؟ بس یہی سبب ہے کہ ہم خوشی منا لیتے ہیں۔ اور یہ رحمت مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی رحمت حضور، مگر حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو کفار و مشرکین کے لیے رحمت کیسے ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے کے انبیاء کی امتیں اگر ایمان نہ لائیں اور گستاخی کریں اور انکار کریں اور جھٹلا دیں تو کسی کو بندر بنا دیا جاتا تھا، کسی کی بستیاں پلٹ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ اتار دی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے عذاب آپ نے سنے بھی ہوں گے، قرآن میں قصے آئے ہیں اس کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ایسی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کفار و مشرکین کو دنیا میں عذاب موقوف کر دیا۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا اور اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہو۔ کفار نے، مشرکین نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ سے دعا کرو ہم پر عذاب آ جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نادان بے وقوف ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا تو ماننے کے لیے بچیں گے؟ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں بندر بنوا دیجیے۔ ارے تم بندر بن گئے اگر تو پھر بانے کلمہ کون پڑے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عذاب نہیں نازل فرمایا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں ہو اور اللہ عذاب نازل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے وجود کی برکت سے اللہ نے زمین کے نافرمانوں پر عذاب روک دیا ہے۔ اب یہ عذاب آخرت کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں جب پہنچو گے تو وہاں عذاب دیا جائے گا، اس زمین پر اب قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا اور ادھر فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشی منانی چاہیے۔ تو اب اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ قرآن اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 4 آیت نمبر 113 میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، آپ کو حکمت عطا فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کو پڑھا دیا، سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو رسول اللہ کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کا فضل عظیم نازل ہوا۔ تو حضور کی ذات رحمت بھی ہے اور حضور کے ساتھ فضل عظیم بھی ہے۔ تو فضل بھی اگر ہے تو حضور کے ساتھ ہے اور ان کے صدقے میں ہے، اور رحمت بھی ہے تو حضور ہے اور ان کے صدقے میں ہے، اور جب یہ دونوں حضور کی ذات سے متصف ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو خوب خوشی منایا کرتے۔ خوشی منانا چاہیے، اور خوشی منانے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ خوشی منانا یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہیں، یقیناً میں اس بات کو مانتا ہوں کہ فضل اور رحمت سے مراد اسلام اور قرآن ہے، یقیناً اسلام اور قرآن ہے اس سے مراد، لیکن اللہ نے قرآن دیا، کبھی احسان نہیں جتایا،
اسلام دیا، کبھی احسان نہیں جتایا۔ ماں باپ تمہارے لیے اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اللہ نے ماں باپ دیے، احسان نہیں جتایا۔ نماز اللہ کی رحمت ہے، نماز دی، احسان نہیں جتایا۔ روزہ اللہ کی رحمت اور فضل ہے، رمضان دیے اللہ نے، احسان نہیں جتایا۔ زکوٰۃ جیسی نعمت اور عبادت دی، حج جیسی نعمت اور عبادت دی، احسان نہیں جتایا۔ آسمان کا شامیانہ لگا مگر احسان نہیں جتایا، سورج چمکایا، احسان نہیں جتایا، سمندروں کو روانی دی، احسان نہیں جتایا، چاند کو شادابی عطا کی تو ہمارے لیے احسان نہیں جتایا، پیڑ پودے سبزے میوے سبزیاں اور گیہوں اور غلہ اور اناج اگایا، کبھی احسان نہیں جتایا۔ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے مگر احسان نہیں جتاتا، شکر ادا کرنے کی بات کرتا ہے، شکر ادا کرنے کی بات کرتا ہے مگر احسان نہیں جتاتا۔ مگر جب اس نے رسول کو بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا ہے؟ یہ کہہ کر بھیجا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کر دیا مسلمانوں پر کہ اپنے حبیب کو ان میں مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، نماز ایک عظیم عبادت ہے اور نعمت ہے، لیکن جب دو جگہ جمع ہو جائے کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہوں اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو مولا علی مشکل کشا کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کا وقت گزرنے دیا جائے، رسول کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ جب وقت گزر گیا، پورا واقعہ میں جانے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، جب وقت گزر گیا علی پریشان ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی کریم بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا عصر کا وقت نکل گیا۔ نبی کریم نے دعا کی اللہ سے اور کیا کہا؟ اے اللہ کانا علی فی طاعتک وفی طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ نماز چھوڑ دینا کون سی اطاعت ہے اللہ اور رسول کی؟ مگر رسول چونکہ وہ نعمت ہے جس پر احسان فرمایا، نمازوں کی درستگی رسول سے متصل ہے، جب تک وہ نہ بتا دے طریقہ نماز نہیں ہو سکتی، جب تک ان پر درود نہ بھیج دو نماز نہیں ہو سکتی، جب تک ان کی نقل نہ کر لو نماز نہیں ہو سکتی، جب تک ان سے محبت نہ کر لو نماز نہیں ہو سکتی، جب تک ان کی تعظیم نہ بجا لاؤ نماز نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جان بچانا فرض ہے، اور ایسا فرض کہ اگر 4-5 دن کے بھوکے ہوں، حرارت مستر ہو جائے حالت، اور ادھر خنزیر کا گوشت ہو اور یہ ہو کہ آپ کوئی چیز نہیں ہے جان بچانے کی، تو اس گوشت سے آپ کھا کے جان بچا سکتے ہیں، اتنا ہی کھانا جتنی جان بچ جائے، اجازت ہے، حرام اور ناپاک شے ہے۔ ہمارے معاشرے کے بدائیوں کے بچے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں گلی محلے میں کھیلنے والے، اگر کسی بچے کی زبان سے اس ناپاک جانور کا نام نکل جائے، بچے کہتے ہیں 40 دن تک تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بچے اتنا نجس اور ناپاک جانور، بچہ اس کی ناپاکی کا قائل ہے۔ مگر جان بچانا ایسا فرض ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے کی نہ مل رہی ہو تو مردار کو کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور شراب بھی پی جا سکتی جان بچانے کے لیے، اتنی مت جتنے میں جان بچ جائے، چسکا نہ لگ جائے، سمجھے؟ اللہ کسی کو ایسی نوبت نہ آئے کسی کے اوپر کہ یہ حالت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس حالت سے۔ مگر غار ثور میں کیا ہوا؟ جب سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ غار میں سانپ کا بل ہے اور اس سانپ کے بل پر اپنا پیر رکھ دیا، یعنی سانپ کو انویٹیشن بھیجا کہ آؤ مجھے کاٹ لو، سانپ کے بل پہ جانتے ہوئے کہ یہ سانپ کا بل ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جو ہے وہ زہریلے جانوروں، زہریلے سانپ بچھوؤں کا مسکن ہے تو اس کو بند کیوں کرتے؟ یعنی اس بات کا یقین تھا کہ کہیں کوئی جانور اس میں سے نہ نکل آئے، سانپ کے نکلنے کے راستے کو بند کر رہے ہیں، اپنا پیر لگا کر بند کر رہے ہیں، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، جان نبی کریم کے اوپر لٹا چکے تھے، سانپ کاٹ چکا تھا، حضور نے لعاب دہن لگا کر اس کو زہر کو دور کیا اس نے،
تو ایک جگہ نماز مار دی گئی، ایک جگہ اپنی جان نچھاور کر دی گئی، کس کی خاطر؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں اور مومنین پر احسان عظیم فرما دیا تھا، اذ بعث فیہم رسولا۔ اور جو اسلام اور قرآن نعمت اور فضل ہے، اس کے بارے میں فرمایا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن لایا کون ہے؟ قرآن پڑھایا کس نے ہے؟ قرآن سمجھا کون رہا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، مفسرین نے کہا کہ تزکیہ نفس مراد ہے اس سے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بھیجا، عظیم الشان رسول بھیجا تمہارے انہی کے پاس جو ان کو قرآن کی تلاوتیں پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اگر قرآن فضل اور رحمت ہے جو کہ یقیناً ہے تو قرآن پڑھا کون رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن لے کر کون آیا؟ فرمایا کہ یہی قرآن لے کر آتے ہیں۔ اگر رحمت اور فضل سے مراد سنتیں ہیں تو قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت کون دے رہا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ سنتیں تو بہت پیاری ہیں مگر سنتوں والا پیارا نہیں ہے، قرآن سے تو بڑی محبت ہے مگر صاحب قرآن ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایک بے وقوفی کی بات ہے نا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دکان پر کپڑے اچھے بکتے ہوں، دکاندار ٹھیک نہ ہو، بہت ممکن ہے، بد مزاج ہے یا بہت بخیل ہے یا بہت کم ٹائم کے لیے دکان کھولتا ہے، دو لوگ پریشان رہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، بہت شاندار دوا چلتی ہو اس کی دوا، مگر ڈاکٹر کا مزاج ٹھیک نہ ہو، تو ڈاکٹر سے تو آپ کو الجھن ہو مگر پرچہ آپ اس کا بہت فالو کرتے ہو، ممکن ہے۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ آپ نماز سے تو محبت کریں لیکن جو نماز لایا ہو اس سے آپ محبت نہ کریں۔ یہ دنیا داری میں تو چلے گی بات ہے، لیکن جب دین میں بات آئے گی، اسلام میں بات آئے گی تو کہا یہ جائے گا کہ اسلام کی، دین کی، کلمے کی، قرآن کی، اللہ کی، جنت کی، عرش کی، قیامت کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اے مکہ والوں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لوگوں میرے بارے میں کیا خیال ہے، اگر میرے بارے میں اچھا خیال ہے تو میں ایک دعوت لے کر آیا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اگر میرے بارے، یہ دلیل تھی نا، اگر مجھے اچھا سمجھتے ہو، مجھے سچا سمجھتے ہو تو میری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کے دین کی، توحید کی، تبلیغ کی ابتدا رسول اللہ کو اچھا سمجھنے سے ہے، جب تک ان کو نہ سمجھ لو اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ کہ جن کے پاس نبی آیا ہے، یہ نبی کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں، یہ جہنم کی طرف جا رہے تھے، ان کو جنت کی طرف لائے ہیں رسول اللہ۔ یہ گمراہیوں کی طرف تھے، کفر اور شرک کے اندھیرے میں تھے، ان کو اس ظلمت اور اندھیرے سے نکالا ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ قرآن تو رحمت بنے، اسلام تو فضل بنے، اور رسول اللہ نہ رحمت بنے نہ فضل بنے۔ ہمارے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کو بنانا تھا وہ ان کو فضل بھی بنا چکا، جن کو بنانا تھا وہ ان کو رحمت للعالمین بھی بنا چکا، جس کو بنانا تھا وہ ان کو سب سے عظیم الشان مخلوق بنا چکا، اور حضور فرما چکے کہ مجھ سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سوچیں، کعبے میں بت رکھے گئے تھے اور رسول اللہ اسی کعبے کی محبت میں کعبے کی طرف بھی جایا کرتے تھے، اور اسی رسول اللہ کی خاطر کعبے کو پھر سے قبلہ بنایا گیا۔ ہو گیا کہ نہیں سب؟ تو اگر یہ سب ہو گیا ہے تو فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشی مناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن پڑھو اور رسول یاد نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے؟ کہاں سے آیا قرآن؟ کسی مولانا پر تو نازل ہوا نہیں، نہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے۔ کون لایا قرآن؟ قرآن کون لے کر آیا ہے؟ قرآن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قرآن کی حیثیت کیا ہے وہ سنتے چلیے. اللہ فرما رہا ہے، جس قرآن کو اتنی آسانی سے کھول لیتے پڑھ لیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ایک پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ جھکا ہوا دکھتا، یہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے دکھائی دیتا اللہ کی خشیت اور خوف سے. یہ قرآن، مگر جب قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا، سینہ مصطفیٰ پر نازل کیا، تو سینے پہ کوئی شک نہیں ہوا. ہوا کیا؟ جب وحی آئی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. جس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کے اترنے سے حضور کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، اور وہ پسینہ بھی بدبو والا نہیں ہوتا، اس پسینے میں بھی خوشبو ہوتی ہے. پسینے میں خوشبو ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور یہ ہم نے ذکر جو قرآن آپ کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو بیان کر دیں. آپ ذرا سوچئے، جب قرآن آ ہی گیا تھا تو اب بیان کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن پڑھ کے سیکھ جاتے سب لوگ. اللہ فرما رہا نہیں، یہ قرآن آپ پہ نازل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر کے کھول کے سمجھائیں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، انہیں تو خبر ہی نہ ہوتی. اگر رسول اللہ قرآن کی تشریح نہ فرماتے تو لوگوں کو خبر ہی نہ ہوتی کہ کیا نازل ہو گیا ہے. تو حضور کے بتانے سے قرآن کی اہمیت پتہ چلی. حضور نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہے، تو اہمیت پتہ چلی. تو اور مفسرین فرماتے ہیں قرآن میں کچھ اشارے تھے، کچھ مجمل باتیں تھیں، کچھ پوشیدہ باتیں تھیں. ان مجمل باتوں کو، ان پوشیدہ باتوں کو، ان اشاروں کو آپ تفصیل سے کھول کر بیان کر دیں، ورنہ تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان پر نازل کیا کیا گیا ہے. آگے آیت کہہ رہی ہے ما نزل الیہم، جو ان پر نازل ہوا ہے. کیوں؟ لعلہم یتفکرون، کہ اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو قیامت تک کوئی مفسر پیدا نہیں ہو سکے گا. اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو کوئی عالم نہیں بن سکے گا. اگر آپ بیان نہیں کریں گے کوئی نماز نہیں پڑھ پائے گا. آپ بیان نہیں کریں گے کوئی زکات نہیں دے پائے گا. آپ بیان نہیں کریں گے کوئی حج نہیں کر پائے گا. اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں تھا، رسول کی سباق کی ضرورت. وہ کلام کہ جس کی تشریح زبان مصطفیٰ سے ہونا تھی، دنیا محتاج رہی اس کلام کے بعد بھی کہ تفسیر مصطفیٰ فرما دے. اور آپ نے تشریح بیان کی اور ایک اصول بیان کر دیا. اب قیامت تک علماء آتے رہیں گے، اپنی عقل لگاتے رہیں گے، معنی نکالتے رہیں گے، فیضان پاتے رہیں گے، مگر اس کا منبع اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور یہ طے کر دیا گیا کہ اب وہ تفسیر قابل قبول نہیں ہوگی جو رسول اللہ کے مخالف جا رہی ہے. اور میں اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ اس کی تفسیر بھی قابل قبول نہیں ہوگی جو رسول اللہ سے ادھر جا رہا ہو. نہ وہ تفسیر قابل قبول ہے، نہ وہ آدمی قابل، نہ وہ مفسر قابل قبول. بھائی قرآن سے اس کا کیا رشتہ جس کا رسول سے رشتہ مضبوط نہ ہو؟ حدیث سے اس کا کیا رشتہ جس کا رسول سے رشتہ مضبوط نہ ہو؟ تو مسلمانوں، اپنا رشتہ قرآن اور حدیث سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سب فضل اور رحمت ہے تو فلیفرحوا، تو پھر خوشی منایا گیا. کیوں نہیں مناؤ گے خوشی بھائی؟ اور وہ کس بات کی تکلیف ہے؟ کیوں نہیں خوشی منے گی؟ رسول اللہ قرآن کی آمد پر خوشی، دین کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے فلیفرحوا، اس میں تو کوئی تعویل نہیں ہے. تو جب یہ سب چیزیں خوشی کا باعث ہیں تو وہ ذات گرامی کہ جو یہ خوشیاں لے کر آئی، یہ رحمت اور فضل جن کے ساتھ آیا، ان کی آمد پر خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ بدرجہ اولا ہونی چاہیے. یاد رکھو، قرآن بعد میں آیا، رسول پہلے آئے ہیں. دین بعد میں آیا، رسول پہلے آئے ہیں. تزکیہ بعد میں ہوا، رسول پہلے آئے ہیں. راہ ہدایت بعد میں آئی ہے، رسول پہلے آئے ہیں. حضور پہلے آئے ہیں، حضور کے ساتھ آیا ہے. یہ اللہ نے حضور پر نازل کیا ہے. یہ اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب نازل کرنے کا واسطہ حضور کو بنایا. دین انسانوں تک پہنچنے کا وسیلہ رسول کو بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں.
تو بھائی اگر فضل اور رحمت ہے تو فلیفرحوا، تو پھر خوشی منے گی، مگر ڈی جے بجا کے نہیں منے گی۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ڈی جے بجا لینا، ڈی جے بجا کر نہیں بنتی خوشی۔ اب تم کہو کہ ہم تو پیسے خرچ کر رہے ہیں بھائی، ہم خیر مما یجمعون ہوا خیر مما یجمعون، ہم تو پیسہ بچا کے، ہم تو ڈی جے، یہ 50-60 ہزار روپے ڈی جے والے کو دے دو گے؟ ارے بھائی اس کو بچا کے رکھو، یہ خوشی کا اظہار کرنے کا ڈی جے بجانا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور دوسرے نیک کام کیجیے، سجاوٹ کر لیتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی کو کھانا کھلاتے، کسی بھائی تو خوشی مناتے اس طرح سے، جیسے عید میں فطرہ دے کر خوشی مناتے ہو، تو عید میلاد النبی میں بھی کسی کی مدد کر کے خوشی مناتے۔ جلوس میں آتے، آج پیسے تھے، نئے کپڑے پہن کے آتے، عطر لگا کے آتے، وضو کر کے آتے، ٹوپی لگا کے آتے، کچھ فروٹی اور شربت لے آتے، لوگوں کو تقسیم کرتے، کچھ الائچی اور کھجورے بانٹتے، ٹافی بانٹتے، سب ٹھیک تھا۔ ڈی جے سے کیا حاصل ہوا؟ کہاں گیا وہ؟ کوئی فائدہ نہیں، اور گناہ الگ۔ یاد رہیے، میں اس مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ ڈی جوں سے میرا اور میری خانقاہ کا اور علماء کا کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہوگا۔ نہ میں نے کسی تقریر سے اس کو موٹیویٹ کیا، نہ اپنی تحریر سے کیا ہے۔ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھو گے، میں کہوں گا غلط۔ اب چونکہ تم نے ڈی جے بک کر لی ہے تو اب تم ایک نیا مسئلہ سنتے چلو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈی جے اگر بک کر لیا، پیسے دے چکے ہو، تو اس پر نعت شریف بجا، بھانگڑے وانگڑے نہ بجا، سیدھے سوبھاؤ جو نعت ہے نعت شریف بجے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ کرو، نعت شریف بجاؤ، سمجھے، سیدھے سوبھاؤ۔ وہی مائک اور اسپیکر تو ہی ہوتے ہیں، وہ اور کیا ہوتا ہے؟ اسپیکر ہوں گے تو اس اسپیکروں میں نعت شریف، صلاۃ و سلام، اس کے ساتھ آپ بھی پڑھیے، آپ بھی نعرے لگائیے، آپ بھی درود شریف پڑھیے، آپ بھی نعت پڑھیے، لیکن ڈانس کرنا اس کے سامنے، عجیب عجیب حرکتیں کرنا، اور ایک میوزک ٹائپ کی چیز لگا کر بالکل اس پہ ڈی جے بجا دینا اس کو، اور اس میں بیس ہائی کر لینا، یہ سب چیزیں ایک مہذب قوم کے لیے نہیں۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، پاکیزہ امت ہو، پاک اور صاف امت ہو۔ تمہارے مال کی اہمیت یہ ہے کہ تمہارے مال کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ یہ مسلمان کا مال اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے۔ مسلمان کا مال اس طرح نہیں ہے کہ ڈی جے میں خرچ ہو جائے۔ مسلمان کا مال اچھے کاموں میں خرچ ہونے کے لیے، آپ اچھے کاموں میں خرچ کیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اچھی طرح خرچ کرو، غلط طرح خرچ نہ کرو، تکلیفیں نہ دو، اپنے آپ کو بھی اچھا رکھو، پاکیزہ رکھو، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اچھا رکھیے، اور خوشی منائیے۔ خوشی منانے کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، اور اب اتنی بات ہو چکی ہے کہ اب آگے 5-7 سال تک کسی دلیل ولیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی باتیں ہو چکی ہیں عید میلاد النبی پر۔ لہٰذا اس بات سے آپ مطمئن رہیے کہ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں۔ خوشی منانا حضور کی یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، یہ ایک زندہ دل کی علامت ہے۔ محبت کا اظہار ظاہر کرنے کے لیے کسی دلیل کا منتظر نہیں رہا جاتا۔ ہمیں معلوم ہے کیا چیز حرام و ناجائز ہے، بس اس سے پرہیز کرنا ہے، باقی کسی بھی طرح آپ منا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے ایسا اظہار ہو جائے کہ ہم رحمت للعالمین کی آمد کا جشن نہیں منا رہے بلکہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ زندہ دلی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ، ہے نا، تر و تازگی کے ساتھ، ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہوئے، خوشی کے ساتھ ایک مہذب قوم، ایک تہذیب یافتہ قوم، ایک ایسی قوم جو اللہ کے کلام کو مانتی ہے، ایک ایسی قوم جو اللہ کے دین کو ماننے والی ہے، ایک ایسی قوم جو بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار کو ماننے والی ہے، امن و امان والی ہے، اس طرح سے آپ کو جلوس میں شریک، یقیناً اس میں شریک ہونا سعادت مندی اور ایک امر مستحب ہے، لیکن نماز کی پابندی فرض ہے۔ جلوس میں شریک ہو جاؤں اور نماز قضا کر دوں تو پھر یہ تو بھی دھوکہ دینے والی بات ہو گئی۔ لہٰذا اس دوران نماز کا مکمل خیال رکھا جائے۔ ظہر کی نماز سب لوگ پڑھیں، فجر کی پڑھ کے آؤں، زندگی بھر نمازوں کا خیال رکھیں۔ نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت علی آپ بن نہیں سکتے، اب وہ حضرت علی کے ساتھ خاص تھا معاملہ۔ اب آپ کہیں کہ میں بھی حضرت علی ہوں، تو تم حضرت علی نہیں ہو، تم ابھی ابو علی شاہ قلندر نہیں ہو، تو حضرت علی کیا بنو؟ پہلے چھوٹے سرکار کی طرح تو بنو۔
پھر حضرت علی کا نمبر آئے. اب اگر کوئی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میری نمازیں تو مکہ مدینے میں ہو جاتی ہیں, میں تو آنکھیں بند کر کے نہیں, جھوٹا دجال مکار شیطان ہے, ابلیس کا مسخرہ ہے وہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. نماز ہر آدمی کو پڑھنا پڑے گی, سمجھے؟ اب اس چکر میں نہ رہنا. یہ جلوس اس ذات گرامی سے منسوب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا شرکت کے دوران کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے, سکون و آرام کے ساتھ. اس موقع پر لنگر کرنا یا مٹھائی تقسیم کرنا اچھی بات ہے, محبت کی بات ہے, لیکن اس طرح تقسیم کرو کہ زمینوں پہ گر جائے, پیروں کے نیچے آ جائے, یہ بری بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دین اسلام ہمیں قدم قدم پر امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام نام ہی شانتی کا ہے, لہٰذا اس دوران بھی امن و امان اور پیار و محبت کو قائم رکھیں. جلوس کے دوران امن و امان اور پیار و محبت کو ہی قائم رکھیے گا. کسی طرح کا کوئی انتقامی جذبہ, کسی طرح کا کوئی دکھاوے کی بات, کسی کو چڑھانے کے لیے کچھ, بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے. محبت اور امن کے ساتھ. یہ تو وہ دن ہے کہ آج کے دن تو اپنے دشمنوں کو بھی اگنور کر دو. اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اگنور تو کرو. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان آپس میں دشمن ہی نہ ہو, ہے نا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں, دشمن نہیں. اور اگر کوئی نااتفاقی بن بھی جا رہی ہے تو اگنور کیجئے, معاف کیجئے, صلح کر لیجئے. صلح کرنا بھی ایک اچھی بات ہے. تو رزق کی بے حرمتی نہ ہو, امن و امان قائم رہے. کسی کو چڑھانا, کسی کو ڈانٹنا یا کسی کے ساتھ اور کوئی حرکت کرنا اچھی بات نہیں, بالکل نہ کریں. جلوس میں بہت امن و امان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے چلیں. ناچنا, ڈانس کرنا, اس طرح کی حرکتوں سے بچیں اور بالکل نہ کریں. اس کا کوئی جلوس محمدی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. درود شریف پڑھتے ہوئے, صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے, نعت شریف پڑھتے ہوئے, محبت کا اظہار کرتے ہوئے, ادب و آداب کے ساتھ, صفائی ستھرائی کے ساتھ چلیے. محسن کائنات کی آمد یقیناً عورتوں کے حق میں بھی بڑا انعام ہے. عورتیں بیچاری ہر چیز میں پیچھے رہ جاتی ہیں. پرسوں میں نے عابد بھائی سے کہا تھا کہ اب عورتوں کا بھی ایک میلاد کریں گے اگلے سال سے. یار ہر موقع پہ پیچھے رہ جاتی ہیں کہ بھائی بعض تم نہ آؤ, درگاہ پہ تم نہ جاؤ, اور جلسوں میں تم نہ آؤ. تو ان کے لیے الگ سے ایک جلسہ کریں گے عورتوں کا, جس میں مرد نہیں آئیں گے. آپ لوگوں کا اس دن پردہ ہوگا, گھر رکھائیے, اور خواتین ان جلسوں میں آئیں. کم سے کم 3 جلسے اگلے سال سے عورتوں کے دن میں کیا کریں گے, ظہر سے عصر کے بیچ میں انشاءاللہ. تو عورتیں بھی اب جلوس میں کیسے شریک ہوں؟ تو عورتیں ایسا کریں کہ جو مکانات جلوس کے راستے میں ہیں ان مکانات میں آ جائیں. وہ مکان والے کچھ ایسا اہتمام کر لیں کہ آس پڑوس کی اپنے رشتہ داروں کو 2 عورتیں آ رہی ہیں, اس دن دروازہ کھولیں. تو پردے کے ساتھ, جو اسلامی پردہ ہے اس پردے کے ساتھ آ کر آپ وہاں سے, چھت سے, کھڑکی سے جلوس کو دیکھ کر شریک ہو سکتی ہیں, مگر پردے کا اہتمام رکھیں. جب جلوس گزر رہا ہو تو زور زور سے باتیں نہ کریں کہ ہم ادھر جلوس میں شریک ہو آدمی کہ آپ کی باتیں سنے گا. لہٰذا خاموشی کے ساتھ عورتوں کو بالکل, اور عورتوں کو میں گزارش کروں گا کہ جن کے بچے ہیں تو ان بچوں کو نلا دھلا کے تیار کر کے جلوس میں بھیجیں اپنے گھر کے بڑے مردوں کے ساتھ, کہ وہ بھی آ کے دیکھیں, دور سے کھڑے ہو کے دیکھ لیں, کم سے کم شریک ہوں. تو خواتین اس طرح سے شریک ہو سکتی ہیں. درود و سلام پڑھتی رہیں اپنے دل میں, اور جو راستوں میں جو گھر آتے ہیں جلوس کے, ان کی چھتوں سے پردے کے ساتھ اور کھڑکیوں سے آپ جلوس کی زیارت کر سکتی ہیں. اس طرح وہ جلوس میں شریک ہوں. لیکن جلوس میں مردوں کے ساتھ گھومنا ٹہلنا یہ جائز نہیں ہے. اختلاط اپنے محرم لوگوں کے ساتھ تو آپ باہر جا سکتی ہیں, لیکن غیر محرموں کے ساتھ دھکا مکی ہوتے ہوئے میں یہ اس سے باز رہیں, نہ نکلیں. اور اس موقع پر اپنے گھر اور محلوں کو روشن کرو. چراغ جلائیے, لائٹ جلائیے, اور لائٹ چوری مت کیجیے. اور بجلی وبھاگ والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کہیں دیکھو تم کہ لائٹ چوری ہو رہی ہے تو وہیں ایک میٹر لگا دو فوراً, اور اس میٹر کا بل مجھے بھیج دینا. بھائی بجلی والے لائن کاٹنے آئے تو میں ان سے گزارش کروں کہ آپ لائن مت کاٹیے, آپ ایک میٹر لگا دیجیے وہاں. جتنی بھی لائٹ خرچ ہو جائے 2-3 دن میں, اس کا بل آپ مدرسہ قادری میں عابد بھائی کو بھیج دینا, مجھے بھیج دینا, ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کو. لائٹ نہ کاٹو, میٹر لگا دو. ایک عارضی میٹر لگ جاتا ہے, ایک میٹر لگ جائے گا. محلے پہ آپ دیکھیں کہ بھائی کٹیا ڈال لی ہے تو بجائے اس لائن کو کاٹنے کے وہیں ایک میٹر لگا دینا. اب جتنی لائٹ آئے گی وہ میٹر سے ہو کے جائے تاکہ ریڈنگ آ جائے اس کی, تو میں اس کے پیسے انشاءاللہ ادا کر دیں گے, اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. مگر آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھو بھیا کہ چوری چکاری نہ کرو. یہ رحمت للعالمین کے جشن کا موقع ہے نا, ذرا خوشی کے ساتھ. اور کوشش کی ہے ہم نے مولوی ٹولہ سجانے کی, تو آپ لوگ کل آ کے دیکھیے گا رات میں اس کو.
اور وہاں کچھ فولڈر پمفلیٹ اور لٹریچر بھی ہوگا جس سے ہماری اصلاح بھی ہوگی، تو اس کا بھی انتظام ہے، شربت کا بھی انتظام ہے۔ ایک ہی بار فولڈر اور شربت تو کئی بار پی سکتے ہیں، مگر جو سامگری بٹ رہی ہے پڑھنے پڑھانے والی وہ ایک ہی ایک لینا، دو دو تین تین لے کے فائدہ نہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ آپ لوگ شریک ہوں، اور کل عشاء کے بعد انشاءاللہ جیسے یہ ہوتا ہے 8:30 سے 10 بجے تک کے بیچ میں جامع مسجد شمسی میں ایک بڑا نعتیہ مشاعرے کا اہتمام ہے، جس میں آپ کو تازہ نعت کے کلام مختلف شعراء سے سننے کو ملیں گے۔ تشریف لائیے، اس میں بھی شریک رہیے اور جلوس میں شریک رہیے، اپنے گھروں کو سجائیے، صاف ستھرا کیجیے، اگربتی جلائیے، اور اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول پیدا کرو، خوشی کا ماحول، اچھا ماحول، لڑائی جھگڑے کا، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں، ایک اسلامی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم اکیلے نہیں آئے ہیں، ساتھ میں اسلام آیا ہے، ساتھ میں قرآن آیا ہے، اللہ کا دین آیا ہے۔ اب رسول کو تو اپنا لے، دین کو چھوڑ دیں۔ دیکھو دونوں باتیں غلط ہیں، دین کو اپنا لو رسول کو چھوڑ دو یہ بھی غلط ہے، رسول کو اپنا لو دین چھوڑ دو یہ بھی غلط ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بیچ کے راستے پہ آؤ کہ ہم رسول کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ کے پیغامات اور اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم سچے مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ کی محبت کا دامن بھی تھامے رہو اور دین کے احکامات پر بھی مضبوطی سے عمل پیرا رہو۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی اور آسان ہوگی۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پورے جوش اور ایمانی ولولوں کے ساتھ آپ لوگ جلوس میں شریک رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، اور سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہ آسانی کے ساتھ ہی سارے معاملات کرا دے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر اگلے سال پھر اسی نئے جوش و جذبے کے ساتھ جلوس نکالا جائے گا۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور اب اس کے بعد جلوس محمدی اور 12ویں شریف نبٹ جائے گی تو اب ایک اور اصلاح کا پروگرام شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ بات بھی ہو رہی تھی ہم لوگوں کی کہ جو رسومات غلط رائج ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر، ایسی رسومات کہ جو یقیناً موت کے مترادف ہیں، موت کے مترادف، ایسی غلط کہ اسلام میں کسی دور دور سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، تعلیم اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، وہ پیدائش سے لے کے مرنے تک کا نظام قرآن نے اور اسلام نے ہمیں دے دیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کچھ گھٹا بڑھا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو ہماری غلط روایتیں معاشرے کی، معاشرہ سدھرے گا تو پھر ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ شادی بیاہ کو لے کر، جہیز وغیرہ کو لے کر بڑی غلط باتیں پھیل گئی ہیں، اور بھی بہت ساری بچوں کی تربیت کو لے کر اور نشے کو لے کر بڑا معاملہ جو ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں غلط جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پر بھی بات ہوگی، ایک سیریز انشاءاللہ شہید بغداد ویلفیئر ٹرسٹ کے جانب سے چلے گی، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو شریک رہنا ہے اور اصلاح کا کام کرنا ہے۔ یہ عہد و پیمان کا وقت ہے کہ ہم یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم رسول والے بھی ہیں، اور رسول کے ساتھ جو دین آیا اس دین والے بھی ہیں۔ تو اس طرح سے پیغام جائے گا تو کسی کو اعتراض کی نوبت نہیں آئے گی، نہ کوئی انگلی اٹھے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔